2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 13 पैसे कम किए गए हैं और कीमत 247 रुपए 43 पैसे से कम होकर 235 रुपए 30 पैसे हो जाएगी। उनका मजीद कहना था कि मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 19 पैसे की कमी हुई है। मिट्टी के तेल की कीमत 202 रुपए 2 पैसे से कम होकर 191 रुपए 83 पैसे हो जाएगी। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 10 रुपए 78 पैसे कमी के बाद 186 रुपए 50 पैसे हो जाएगी, जबकि पहले इसकी कीमत 197 रुपए 28 पैसे थी। वजीर खजाना ने कहा था कि कीमतों में कमी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ से तफसील से मशावरत के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को पहली सहमाही खत्म हुई है, जबकि मैंने गुज़िश्ता रोज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दौरा किया था। उसकी कुछ तफसीलात भी बताना चाहूँगा। सितंबर के महीने में 685 अरब रुपए की कलेक्शन हुई है। पहली सहमाही यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर के दरमियान 1635 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ है, जबकि हदफ 1609 अरब रुपए का था। इस तरह रेवेन्यू अहदाफ हासिल हुए हैं। वजीर खजाना ने कहा कि इस मुद्दत के दौरान 84 अरब रुपए के रिफंड्स दिए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल की पहली सहमाही में 62 अरब रुपए के रिफंड्स दिए गए थे। उनका कहना था कि इसलिए टैक्स जमा करवाने की आखिरी तारीख में 1 महीने की तौसी की जा रही है। अब इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 होगी। मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो इस महीने अपने गोशवारे जमा करवाएं। वज़ीर आज़म साहब के साथ तफसीली मशवरा और उनकी गाइडेंस में ये जो नई कीमतों का मुतय्यन किया गया है, उसमें पेट्रोल में 12 रुपये 63 पैसे की कमी है, जिससे जो नई प्राइस है 237 रुपये 43 पैसे से कम होके 224 रुपये 80 पैसे पे आ जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद रद्द अमल में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर आवाम को कुछ रिलीफ मिला। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की खबर सुनने के बाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी ट्वीट करके अपना रद्द अमल दिया है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर आवाम को कुछ रिलीफ मिला, खुशी की खबर है। अलावा अजीम मरियम नवाज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि जितनी बड़ी संगीन सिक्योरिटी ब्रीच तुमने वजीर आजम के दफ्तर में बैठकर अपने सेक्रेटरी और हवारियों के साथ मिलकर की, उसका मुकाबला कोई पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि सोचो, एक फॉरेन फंडेड शैतानी दिमाग 4 साल मुल्क की तकदीर से खेलता रहा और इंतहाई ढिठाई से आज भी वही कर रहा है।
خاتون جج کے خلاف توہین آمیز بیان کے مقدمے میں عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان حلفی جمع کرا دیا، جس میں عمران خان نے عدالت کو آئندہ ایسے بیانات نہ دیکھنے کی یقین دہانی کروا دی اور کہا ہے کہ عدالت سمجھے تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ جمع کرائے گئے بیان حلفی میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر عدالت کے سامنے جو کہا اس پر مکمل عمل کروں گا۔ عدالت اپنے اطمینان کے لیے مزید کچھ کہے تو اس حوالے سے مزید اقدام کے لیے بھی تیار ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ اگر جج سمجھیں کہ ریڈ لائن کراس کی ہے تو معافی مانگنے پر تیار ہوں۔ گزشتہ سماعت پر عدالت سے معافی مانگی تھی، 22 ستمبر کو عدالت میں دیے گئے بیان پر قائم ہوں اور اس پر عمل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ تقریر میں جج کو دھمکی دینے کا ارادہ نہیں تھا، ایکشن لینے سے مراد لیگل ایکشن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ 26 سال عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کی۔ عمران خان نے مستقبل میں عدلیہ سے متعلق محتاط رہنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے مزید کہا کہ مستقبل میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے عدلیہ کے وقار بالخصوص ماتحت عدلیہ کو نقصان پہنچے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ یہ سامراجی سفارتکاروں کے گھر جاتے ہیں اور کیک کھلاتے ہیں۔ نواز شریف انویٹنگ مریم ڈار کو کلین چٹ ڈیل کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف سائفر کا حکومتی بیانیہ ان کے حق میں گیا ہے، معاشی اور سیاسی تباہی سے نجات صرف عمران خان کی کال ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، 15 نومبر تک فیصلے ہو جائیں گے۔ ابھی تو آڈیو ویڈیو سے بحران آیا ہے، عوام سڑکوں پر آئے تو بھونچال آ جائے گا۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ قوم کو فیصلہ کرنا ہے، سر اٹھا کے جینا ہے یا سیاسی کیڑے مکوڑوں کی طرح جینا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکمران عوام کے گھیرے میں آ گئے ہیں، اب بھاگ نہیں سکیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر قانون مکمل طور پر غیر شرعی، غیر قانونی، اسلامی معاشرت پر حملہ اور ملک میں عریانی و فحاشی کا راستہ کھولنے کی سازش ہے۔ منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ مغربی لابی نے ایجنڈے کے تحت ٹرانسجینڈر قانون پاکستان پر تھوپا اور ملک کی حکمران سیاسی جماعتیں ان کی اعلیٰ کار بنی۔ تمام مذہبی جماعتوں، علماء کرام اور دینی و نظریاتی فکر کی حامل شخصیات نے اس قانون کو مسترد کر دیا ہے۔ سراج الحق نے مزید کہا کہ اگر حکومت نے 7 اکتوبر تک ٹرانسجینڈر قانون واپس نہ لیا تو قومی اسمبلی، سینٹ کے ساتھ ساتھ چوکوں چوراہوں میں بھی احتجاج ہوگا۔ سیکولر طاقتوں نے پہلے ملک کی معیشت تباہ کی اور اسے IMF اور ورلڈ بینک کا غلام بنایا، اب وہ ہماری نظریاتی اساس پر حملے کر رہے ہیں۔ ہم سب نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی 7 اکتوبر کو جمعے کے دن 4 بجے مسجد شہداء میں تمام دینی جماعتوں کا، بلکہ تمام مسلمانوں کا، تمام انسانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا اس کے حق میں اور ٹرانسجینڈر ایکٹ کی مخالفت میں۔ اس موقع پر نائب امیر لیاقت بلوچ، ڈاکٹر فرید پراچا، پیر صفدر شاہ گیلانی، علامہ عارف حسین وحدی، حافظ کاظم رضا نقوی، علامہ توقیر عباس، آغا شفقت عباس، سیکریٹری اطلاعات قیصر شریف اور دیگر قائدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ اب تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو وہ ایڈمنسٹریٹر برقرار ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی میں بلدیہ عظمیٰ اور سندھ حکومت کے تعاون سے سڑکوں کی مرمت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو ادارے ماضی میں کہتے تھے کہ وسائل اختیارات نہیں، آج وہ ادارے کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شہر کے 7 اضلاع میں سڑکوں کی بحالی کا کام ہو رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کے ذریعے 10 دن ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے۔ اب تک کے الیکٹرک سے 5 کروڑ روپے ٹیکس جمع ہوا۔ جن صاحب نے اعتراض کیا اس نے 7 سالوں میں 1 روپے ٹیکس جمع کرایا، وہ ڈیفالٹر ہے اور نہیں چاہتا کہ ٹیکس جمع ہو، شہر بہتر ہو۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ میونسپل ٹیکس جمع کرنے کے لیے فول پروف میکینزم بنایا
اور میونسپل ٹیکس کی وصولی کے لیے طریقہ کار بنایا۔ ہم نے شہر کے لیے پیسوں کی ہیرا پھیری کا طریقہ نہیں اپنایا۔ ہم نے میونسپل ٹیکس جمع کرنے کے لیے دستاویزی طریقہ اختیار کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اب تک میرا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، یعنی اب تک ایڈمنسٹریٹر میں ہی ہوں۔